آج ہم ہزاروں کے لاکھوں کے جانور اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اندر وہ جذبہ ہے جو جذبہ حضرت ابراہیم کے اندر تھا؟ کیا ہمارے اندر وہ تقوی ہے جو تقوی حضرت اسماعیل کے اندر پایا جاتا تھا؟ ہم غور کر سکتے ہیں۔ اگر میں یہ بات آج یہاں پر کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ اگر بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ اگر ان کو گوشت کھانے کو نہ ملتا تو شاید وہ قربانی بھی نہ کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ آج انہیں گوشت کھانے کو مل رہا ہے، اس لیے وہ قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم تھا نماز کے لیے آنے کے لیے بھی تھا نا، نماز کا حکم بھی اللہ رب العالمین نے دیا، پھر ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ روزے کا حکم اللہ کی طرف سے تھا، ہم روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ مسجدیں ویران نظر آ رہی، فجر کی نماز کا وقت دیکھو صرف 4-5 لوگ مسجد کے اندر نظر آتے ہیں۔ اللہ سے اتنی محبت تھی، اللہ کے احکام سے اتنی محبت تھی، تو جس طریقے سے آج ہم شوق سے قربانی کر رہے اسی شوق سے ہمیں جو ہے نماز بھی پڑھنا چاہیے تھا، اسی شوق سے ہمیں جو ہے روزوں کا اور اللہ کے دیگر احکامات پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہمیں گوشت مل رہا ہے کھانے کو، اس لیے ہم ہزاروں لاکھوں کا جانور جو اللہ کے نام پر قربان کر دے رہے۔ اگر ہمیں کھانے کو نہیں ملتا تو شاید ہی کچھ لوگ ہوتے جو اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کرتے۔ ہمیں نہ تو اللہ سے مطلب ہے، نہ تو دین سے مطلب ہے، نہ تو قرآن سے مطلب ہے، نہ تو نبی کے فرمان سے مطلب ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وهم في الآخرة من الصالحين وقال تعالى في موضع آخر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے کروڑوں درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ ہے۔ یہ پہلا عشرہ 10 دن اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی ہی عظمت والے دن ہے۔ اس سے زیادہ عظمت والا دن سال کے 365 دنوں میں کبھی نہیں ہے۔ یہ دن اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟
کیونکہ اس دن کے اندر ایک دن آتا ہے، ان تمام دنوں میں ایک دن آتا ہے جس کو ہم یوم عرفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ دن 9 ذی الحجہ کی تاریخ میں آتا ہے، جس دن تمام حاجی لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور اس دن اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین تمام بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ جو ہے عطا کرتا ہے۔ یہ دن اس لیے، یہ تمام دن اس لیے عظمت والے ہیں کیونکہ اس میں ایک دن آتا ہے جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ دن بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی اہمیت والا، بہت ہی عظمت والا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر یہ بات فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ عشر ذی الحجہ جو ہے اس کو عظمت اتنی کیوں ملی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عشرے کے اندر، اس 10 دن کے اندر وہ تمام عبادتیں شامل ہو جاتی ہیں، وہ تمام عبادتیں اس 10 دن کے اندر آ جاتی ہیں جو سال کے کسی بھی اور ایام میں نہیں آتی۔ اس 10 کے دن کے اندر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ایسے 10 دن ہیں، یہ 10 دن سال کے کسی اور عشرے کے اندر نہیں آتے۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی عظمت والا ہے، لیکن رمضان میں ہم قربانی نہیں کر سکتے، رمضان میں ہم حج نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس عشرے کو اس لیے اتنی فضیلت دی کہ اس میں تمام عبادتیں جو ہیں شامل ہو جاتی ہیں۔ لہذا یہ عشرہ ہمارے پاس آیا ہے، اس عشرے کو ہم غنیمت سمجھے، اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرے، اللہ رب العالمین کو راضی کرے، حج و عمرہ کے ذریعے سے، نمازوں کا اہتمام کر کے، روزوں کا اہتمام کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ رب العالمین کو ہم راضی کرنے کی کوشش۔ اور خاص طور پر یوم عرفہ کے روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم یوم عرفہ احتسب ان یکفر سنۃ الذی قبلها والذی بعدها، کہ اگر کوئی بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ عظمت والا دن ہے کہ اللہ رب العالمین ایک دن کے روزے کی وجہ سے ایڈوانس میں 1 سال اللہ رب العالمین گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پیچھے کا تو معاف کرتا ہے، آنے والے 1 سال جو ہم نے ابھی گناہ کیا نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کا پہلے ہی معاف فرما دیتا ہے ایک دن کے روزے کی وجہ سے۔ آپ اس کی عظمت کا اندازہ لگائیں، آپ اس کی جو فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دن کتنی عظمت والے دن۔ یہ جو عشر ذی الحجہ ہے، یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کا تعلق ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب کوئی بندہ اس کی نظر خانہ کعبہ کی اس کالی چادر پر پڑتی ہے تو اس انسان کو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ جملہ یاد آتا ہے جب وہ خانہ کعبہ کی دیوار کو تعمیر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وہ خانہ کعبہ کی دیوار کو بناتے جا رہے تھے، اپنی زبان سے یہ کلمات کہہ رہے تھے، اے پروردگار عالم تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اس پروردگار ہماری اس نیکی کو قبول فرما۔ جب کوئی بندہ خانہ کعبہ میں جاتا ہے، حج اور عمرہ کرتا ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یاد آتی ہے۔ جب کوئی بندہ صفا اور مروہ کا سعی کرتا ہے، اس کو اماں ہاجرہ علیہ السلام کا وہ دوڑنا اور وہ صفا مروہ کا چکر لگانا یاد آتا ہے۔ جب کوئی بندہ پوری دنیا کے اندر اپنے جانوروں کی گردن پر چھری چلاتا ہے، اس کو ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بوڑھا باپ جب اپنے جوان بیٹے کے گردن پر جب چھری چلاتا ہے، وہ منظر یاد آتا ہے کہ کس طریقے سے ایک باپ نے اپنے بیٹے کے چہرے پر، اس کے گردن پر چھریاں چلائی ہوں۔ یہ منظر، یہ مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاندان کو یاد دلاتا ہے، یہ مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو یاد دلاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو وہ مقام عطا کیا جو مقام شاید کہ دنیا میں کسی کو عطا کیا گیا ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے اعراض کرے، جو ابراہیم علیہ السلام کی دین سے اعراض کرے گا، إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، وہ انسان پاگل ہے، وہ بیوقوف ہے، بیوقوف انسان ہی حضرت ابراہیم کی سنت سے جو روگردانی کر سکتا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا،
ابراہیم وہ بندہ تھا جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی چن لیا تھا. دنیا کے اندر وہ اللہ رب العالمین کے مقرب ترین بندے تھے. وفی الآخرۃ من الصالحین، اور آخرت کے اندر بھی وہ نیک لوگوں میں سے تھے. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے پروردگار نے کہا کہ ابراہیم تو میرے سامنے سرنڈر کر دے، تو میرے سامنے جھک جا. قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اے پروردگار میں تیرے سامنے سرنڈر کرتا ہوں، میں تیرے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہوں. اور آگے اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کچھ چیزوں کے ذریعے سے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش کو پورا کر کے دکھایا. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے، ہماری زندگی ہے. ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی زندگی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیا فرق ہے. یاد کرو عراق کی وہ سرزمین، عراق کا وہ علاقہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھیں کھولتے ہیں. ان کا باپ آزر جو بتوں کی پرستش کرتا تھا، بتوں کو بناتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھتے ہیں. قرآن مجید اٹھاؤ، سورہ مریم پڑھ کر دیکھو، اللہ رب العالمین اس کا نقشہ کھینچتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کی وہ زندگی، وہ اللہ کا بہت ہی سچا بندہ تھا، بہت ہی نیک نبی تھا. اور اس نے اپنے باپ سے کہا تھا اذ قال لأبيه يا أبت، اپنے باپ سے کہا اے ابا جان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان آپ ایسے بت کی پرستش کیوں کرتے ہیں، ایسے معبود کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ تو دیکھ سکتا ہے، نہ تو سن سکتا ہے، نہ تو آپ کو کچھ نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو تعلیم دے رہے ہیں. یہاں پر باپ کے لیے ایک دعوت ہے، یہاں پر بیٹوں کے لیے ایک دعوت ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ، جو باپ مشرک تھا، آج اگر کوئی بیٹا ذرا سا پڑھ لکھ لے جائے، ذرا سی کوئی ہنر آ جائے تو وہ بیٹا اپنے ماں باپ کے سامنے آنکھیں دکھانے لگتا ہے، وہ بیٹا اپنے باپ سے زبانیں لڑانے لگتا ہے. یاد رکھو اگر باپ غلطی پر ہے، ماں غلطی پر ہے تو باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے. غلطی پر ہونے کے باوجود تمہیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ تم اپنی باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو، اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرو. یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا باپ مشرک ہے، اپنے باپ کو کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان آپ بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ اے ابا جان آپ شیطان کے راستے کو کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ اے ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ کچھ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے؟ 4-5 جملے ہیں، ان 4-5 جملے کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے 4-5 مرتبہ اپنے باپ کو یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان کہہ کر پکارا. تو باپ ماں اگر غلطی پر ہے تب بھی ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم بہترین انداز میں اپنے باپ سے بات کریں، اچھے انداز میں اپنی ماں سے بات کریں. اور دوسری چیز حضرت ابراہیم کے اس بات سے معلوم ہوئی کہ اگر ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس سچی منہج ہے، پھر بھی ہمیں کسی کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دین کی دعوت دیتے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، اپنے باپ کو برا بھلا نہیں کہا تھا، اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی تھی. لہذا اگر ہمارے پاس قرآن و سنت کی دعوت ہے، ہمارے پاس اچھا دین ہے، تو بھی ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں، بہترین انداز میں جو ہے لوگوں کو دعوت دیں. حضرت ابراہیم پیار سے اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، لیکن باپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا کہ ابراہیم تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو باز آ جا ورنہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا یا پتھروں سے مار مار کر تجھے ہلاک کر دوں گا. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ ابا جان سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان حفیا، اے میرے ابا جان میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا، میرا رب بڑا مہربان ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ تھا اپنے مشرک باپ کے ساتھ. وہ باپ جو رب کو نہیں مانتا تھا، جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا. یہاں پر ایک نقطہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی قربانی کیا دی تھی؟ سب سے پہلی قربانی یہ دی تھی کہ انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑا تھا.
आज कोई भी बेटा कितना बड़ा हो जाए, कितना मालो दौलत वाला हो जाए, लेकिन अगर बाप का साया जिंदगी में नहीं हो तो फिर उसकी जिंदगी कैसी होती है। अभी हमारे यहाँ डॉक्टर ज़हूर साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आप उनके बेटों से जाकर पूछो कि अब उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी कि एक बाप अब उनकी जिंदगी से चला गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन में 14-15 साल की उम्र में है, उनका बाप उनको घर से निकाल देता है। वो घर से निकलते हैं और कहते हैं अब्बा जान मैं आपके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करूंगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इस नबी को अकेला नहीं छोड़ता है और कहता है इब्राहीम तू रंजीदा मत होना, तुम्हें किसी चीज की टेंशन नहीं होगी। आज तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़ रहा है, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें तमाम नबियों का बाप बनाने वाला हूं, तमाम नबियों का बाप बनाने वाला हूं। तारीख उठाकर देखो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आए सारे के सारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खानदान से। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद, हजरत मूसा, कितने भी नबी हैं। यहाँ तक कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खानदान से थे। एक बाप को हजरत इब्राहीम ने अल्लाह की तौहीद के लिए छोड़ा था, अल्लाह की रजा के लिए छोड़ा था, अल्लाह की खुशनुदी के लिए छोड़ा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम को तमाम नबियों का बाप बना दिया, तमाम नबियों का बाप बना दिया। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की। आज हम नौजवान हैं, नौजवानों अपनी जिंदगी को जरा देखो और सोचो कि तुम्हारी जिंदगी कहां गुजर रही है। तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए कौन सी चीज को कुर्बान किया, अपनी कौन सी ख्वाहिशात को अल्लाह की रजा पर कुर्बान किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पसंद के लिए कौन सी चीज को छोड़ा है तुमने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना घर छोड़ा, अपने बाप को छोड़ा। इतने पर बस नहीं करते और आगे बढ़ते हैं, कौम वालों को देखते हैं, कौम वाले भी बुतों की परस्तिश कर रहे हैं, बुतों की इबादत कर रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाल आता है। एक दिन वो कहते हैं तल्लाही लअकीदन्ना अस्नामकुम, कि अल्लाह की कसम एक दिन मैं इन तमाम बुतों को तोड़ कर रख दूंगा, एक दिन मैं इन तमाम बुतों को चकनाचूर कर दूंगा, इनका नामो निशान मिटा कर रख दूंगा। एक दिन आता है, सारे के सारे लोग, सारे कुफ्फार, सारे मुशरिकीन मेले के अंदर जाते हैं। इससे क्या मालूम होता है कि मेला ये मुसलमानों का, इस्लाम का कल्चर नहीं है, ये कुफ्फार का कल्चर है, ये मुशरिकीन का कल्चर है। आज हमारे यहाँ कोई त्योहार आ जाए, ईद बकरा ईद आती है, हमारे यहाँ मेले लग जाते हैं। किस तरीके से हमारे घर की औरतें अय्याशी और फहाशी का वो नंगा नाच करती हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आज हम देख लें, जब हमारे यहाँ मेला लगता है, किस तरीके से मर्द और जन का इख्तिलात होता है, वो मिलकर मेले में जाती है और बेहयाई फहाशी जो है वो प्रमोट करती है। ये मेला जो हम इसको अपने मुआशरे का और अपने कल्चर का हिस्सा समझते हैं, ये मुसलमानों का कल्चर नहीं है, ये ईमान वालों का कल्चर नहीं है, ये मुशरिकीन का कल्चर है। और मुशरिकीन मेलों में जाया करते थे, इस्लाम की खवातीन, इस्लाम के मर्द हजरात मेले में नहीं जाते थे। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उनकी कौम वाले मेले में जाते हैं, ये क्या करते हैं, सारे बुतों को तोड़ देते हैं, एक बुत को जो सबसे बड़ा होता है उसको छोड़ देते हैं। जब सारे लोग वहां से आते हैं, देखते हैं और कहते हैं मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, कौन है जिसने हमारे माबूदों के साथ ऐसा किया, किसकी इतनी हिम्मत हो गई हमारे माबूदों के साथ ऐसी हरकत करने की। लोगों ने कहा कि एक नौजवान है। जरा सोचो नौजवानों, उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आज हम गुटखा खाकर, सिगरेट पीकर, बीड़ी पीकर और मोबाइल चलाकर नशे का आदी बनाकर अपनी जिंदगी हलाक कर रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नौजवान है, अकेले हैं, तने तनहा है और पूरी कौम के खिलाफ खड़े हुए हैं। पूरी कौम एक तरफ है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले, तने तनहा अकेले एक तरफ है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है कि क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ऐसा किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं बल फ़अलहु हाज़ा कबीरुहुम, मैंने नहीं बल्कि इनके बड़ों ने किया है। अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो, अगर ये सुन सकते हैं तो इनसे पूछ कर देख लो। सारे लोग हक्का बक्का हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो कोई जवाब नहीं देते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं तुम ऐसे लोग ऐसी चीजों की इबादत क्यों करते हो जो ना कुछ बोल सकते हैं ना देख सकते हैं। उफ़्फ़िल लकुम
اف ہے تمہاری زندگی پر، لعنت ہے تمہاری زندگی پر، تم ایسی معبودوں کی عبادت کرتے ہو، ایسے معبود کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے، نہ نقصان پہنچا سکتے، نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے۔ اس کے بعد ساری قوم والے کہتے ہیں حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہ ابراہیم کو آگ میں جلاؤ اور اپنے معبودوں کی جو ہے مدد کرو۔ میرے بھائیو یہاں پر غور کرو، جو حقیقی معبود ہوتا ہے اسے کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود دوسروں کی مدد کرتا ہے، لیکن جو نقلی جو جعلی معبود ہوتے ہیں ان کو دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم والوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آگ کے اندر جلایا جائے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، اتنا بڑا آگ جلایا گیا کہ اگر پوری قوم کے لوگوں کو اس میں ڈال دیا جاتا تو پوری قوم کے لوگ جو ہے اس میں جل کر راکھ ہو جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے کپڑے کو نکالا جاتا ہے، اے ابراہیم تیری ایمان کا کیا کہنا ہے؟ اے ابراہیم تیرے اللہ پر بھروسے کا عالم کا کیا کہنا ہے؟ وہ ابراہیم جو آگ کو دیکھتے ہیں لیکن ان کے ماتھے پر شکن نہیں آتی ہے، ان کو مستقبل کا فکر نہیں ہوتا ہے، ان کے اپنے بال بچوں کی فکر نہیں ہوتی ہے، ان کو اپنے ماضی کا غم نہیں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے کو نکالا جاتا ہے اور ان کو جو ہے آگ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی موقع پر اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو آسمان سے بارش نازل کر سکتا تھا، اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو ہوائیں جو ہے نازل کر سکتا تھا، ہوائیں بھیج سکتا تھا، فرشتوں کو بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ میرا بندہ ابراہیم اس کا میرے اوپر اتنا زبردست بھروسہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے آگ کے اندر چلے جاتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے، بہترین کارساز ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر چلے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کو جوش آتی ہے، اللہ رب العالمین آگ کو حکم دیتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو میرے اس بندے کے لیے، میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی کہ ٹھنڈک سے بھی میرے ابراہیم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اتنی بھی ٹھنڈی مت ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو اس سے تکلیف ہو جائے، اور گرم بھی مت ہونا جس سے میرے ابراہیم کو تکلیف ہو جائے۔ میرے بھائیوں چشم فلک نے دیکھا، زمین اور آسمان نے دیکھا، پوری دنیا نے اس وقت دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیسے کیا تھا۔ مسلمانوں تمہیں بھی بھروسہ کرنا ہے تو اس مسبب الاسباب پر کرو، اس پروردگار عالم پر کرو۔ آج تمہاری مسجدیں تم سے چھینی جا رہی ہیں، آج تمہیں مارا جا رہا ہے، تمہیں کاٹا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھو رب العالمین آج بھی وہی ہے جو ابراہیم کا رب تھا، آج بھی وہی رب موجود ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس طریقے سے ہونا چاہیے جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا تھا، ہمارا بھروسہ اللہ رب العالمین پر اس طریقے سے ہونا چاہیے جس طریقے سے بھروسہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کو لباس پہنایا جائے گا، قیامت کے دن جب میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے، سارے لوگ بے لباس ہوں گے، برہنہ ہوں گے، ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، سب سے پہلے اگر کسی کو کپڑا پہنایا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ کیوں؟ ان کو ننگے بدن جو ہے آگ کے اندر ڈالا گیا تھا، اس لیے ان کو سب سے پہلے جو ہے اللہ رب العالمین کپڑا قیامت کے دن پہنائے۔ یہ مقام اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین انہیں آگ سے بچا لیتا ہے، اور آگے بڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھو، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اولاد مل جائے، ہمیں لڑکا لڑکی مل جائے، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں پہنچتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ تم مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما، ایسا بیٹا جو فرما بردار ہو، ایسا بیٹا جو نیک ہو، ایسا بیٹا جو میری باتوں کو ماننے والا ہو، جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک صبر کرنے والا بیٹا عطا کیا۔ اور صبر کرنے والا بیٹا کیسا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھو، ابھی وہ بیٹا چند مہینے کا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ملتا ہے اے ابراہیم تو اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو لے جا کر
मक्का के उस सरजमीन में छोड़कर आ जाओ, न कहा जहां पर न कोई इंसान है, न कोई चरिंदो परिंद है, न कोई जानवर है, न कोई पेड़ और पौधा है। ऐसी सरजमीन जो चटियल मैदान है, जो रेगिस्तान है, ऐसी जगह पर अपनी बीवी और अपने बच्चे को छोड़कर जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और अपने बच्चे को वहां लेकर जाकर छोड़ते हैं। अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम वो जब जाने लगते हैं तो अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम पूछती हैं, इला मन ततरुकुना, कि ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, किसके सहारे पर आप मुझे यहां पर छोड़कर जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम के जबान से कोई जवाब नहीं निकलता है। हजरत इब्राहिम जाने लगते हैं। अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम फिर ये सवाल करती हैं, अल्लाहु अमरका बिहादा, क्या अल्लाह ने आपको इस चीज का हुक्म दिया है? क्या अल्लाह की तरफ से यह हुक्म आया है कि आप मुझे यहां छोड़कर जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाँ में अपने सर को हिला देते हैं कि हाँ, अल्लाह की तरफ से यह हुक्म आया है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम कहती हैं, इदन ला युज़य्युन अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज, अगर ये अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है तो आप शौक से चले जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हलाक नहीं करेगा, मुझे ज़ाय नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। आज ये कहा जाता है कि औरतें जो हैं बहुत ही नाजुक दिल की होती हैं, बहुत ही कमजोर दिल की होती हैं, बहुत ही जज्बाती होती हैं, बात बात पर वो अपना ईमान छोड़ देती हैं। लेकिन अगर उनके अंदर ईमान की दौलत आ जाए, अगर उनके ऊपर अल्लाह, अगर उनके दिल में अल्लाह पर भरोसा आ जाए, तो वो उस दुनिया के अंदर हजरत हाजरा बनकर जन्म लेती है, हजरत मरियम बनकर जन्म लेती है। मेरे भाई और दोस्तों, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम उस बेआब गया वादी में रहने लगती हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़ी दूर जाते हैं और अपने रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी इस बीवी और अपने बच्चे को, इस छोटे से अपने इस खानदान को मैंने तेरे घर के पास जो है छोड़ा है। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ मेरे परवरदिगार, ताकि आने वाली नस्लें जो है वो नमाज कायम करने लगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आने वाली नस्लों की फिक्र कर रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्लें नमाज कायम करने वाली बन जाएं। आज हम कितना अपने नस्लों की फिक्र कर रहे हैं? नस्लों को छोड़ दो, खुद हम कितना अपना फिक्र कर रहे हैं, हम कितना नमाज के लिए आ रहे हैं, हम कितना नमाज और रोजे का एहतमाम कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार, मैंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा है ताकि आने वाली नस्लें नमाज कायम करने लग जाएं। आप मक्का की सरजमीन पर जो लोग गए हैं वो देखे होंगे कि वहां पर नमाजों का एहतमाम किस तरीके से होता है। कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता जो नमाज को छोड़ने वाला हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ मेरे परवरदिगार, ताकि मेरी आने वाली नस्लें नमाज कायम करने वाली हो। वहां पर छोड़कर चले आते। थोड़ा सा खजूर था, मशकीजे में थोड़ी सी पानी थी, पानी खत्म हो जाता है और उसके बाद खजूर भी खत्म हो जाती है। अब माँ बेटे की भूख की शिद्दत में इजाफा होता है। एक माँ अपने नन्हे से बच्चे को जब तपती हुई रेत पर देखती है, मेरी माँ और बहनों जरा सोचो, तसव्वुर करो कि एक माँ अपने नन्हे से नौनिहाल बच्चे को, दूध पीते हुए बच्चे को जब एक रेगिस्तान पर लेटे हुए तड़पते हुए देखती होगी, उसके दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी। उसके दिल से पूछो कि उसके दिल पर कैसी कैसी तकलीफ और कैसी परेशानी हुई होगी। वो माँ दौड़ती हुई सफा पहाड़ पर जाती है, वहां से उतरती है, मरवा पहाड़ पर जाती है, 7 मरतबा ये चक्कर लगाती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये मंजर, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अदा इतना पसंद आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म दे दिया कि क़यामत तक आने वाले जितने भी लोग हैं, अगर वो हज करने के लिए आते हैं, अगर वो उम्रा करने के लिए आते हैं, उस वक्त तक उनका हज कबूल नहीं होने वाला, उस वक्त तक उनकी उम्रा कबूल नहीं होने वाली है, जब तक कि वो इस मेरे बंदी के इस अमल को दोहराए ना, जब तक वो सफा और मरवा का चक्कर नहीं लगा लेंगे, उनका ना तो हज कबूल होने वाला, ना तो उनका उम्रा कबूल होने वाला। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकाम दिया। और आज दुनिया के लोग ये कहते हैं कि आज इस्लाम ने औरतों को क्या मकाम दिया है। मैं बतलाता हूं कि औरतों को इस्लाम ने क्या मकाम दिया। औरतों को इस्लाम ने यही मकाम दिया है कि एक अल्लाह की बंदी ने हजारों साल पहले सफा मरवा का चक्कर लगाया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके उस अमल को इतना पसंद किया कि मर्द औरत जितने भी लोग हैं, सारे लोग जब तक उसकी उस सुन्नत को अदा नहीं कर लेते हैं, उनके हज उम्रा को कबूलियत नहीं मिलती है, उनका हज उम्रा कबूल नहीं होता है। ये मकाम अगर किसी ने दिया है तो इस्लाम ने औरतों को दिया। ये हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की जिंदगी वहां पर है। और उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, 14-15 साल के। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में है,
حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ جو ہے مکہ کی سرزمین میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے سفر کر کر مکہ میں آتے ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم علیہ السلام کا سب سے مشکل ترین امتحان، بڑھاپے میں انہوں نے اپنی لاٹھی مانگی تھی اللہ رب العالمین سے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے بڑھاپے میں سہارا ہوتا ہے، ایک بوڑھے باپ کا سہارا اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، جتنی بھی آزمائش اللہ رب العالمین نے لی، ابراہیم علیہ السلام پورے امتحان میں کامیاب ہوئی۔ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا جاتا ہے کہ اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دو۔ وہ آتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام رائے جاننا چاہتے تھے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام رائے نہیں جاننا چاہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا اپنی ماں کے پاس تھا تو اس کی ماں نے اس بیٹے کی تربیت کیسے کی ہے؟ کیا یہ بیٹا اللہ کے احکام پر اپنی جان کو قربان کرنے والا ہے کہ نہیں؟ آج وہ مائیں اور بہنیں جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، ان کے لیے سبق ہے کہ اپنے بیٹوں کی تربیت اس طریقے سے کریں جس طریقے سے حضرت ہاجرہ نے اسماعیل کی تربیت کی تھی۔ جیسے بیٹے نے سنا کہ میرے باپ کو یہ حکم ملا ہے کہ مجھے اللہ کے راہ پہ قربان کر دے، فوراً بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین من الصابرین، کہ ابا جان آپ کو جو حکم ملا وہ آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ آپ کسی شاعر نے اس کا منظر کھینچا کہ زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ دیکھا تھا پہلے کبھی رحمت کا یہ نظارہ۔ اور آگے اس نے کہا کہ جب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لے کر جا رہے ہیں تو پدر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، پدر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم میں اسماعیل پر بس چلنے والی تھی۔ مشیت کا مگر ابر رحمت جوش میں آیا اور اسماعیل کا ایک بھی بال جو ہے وہ کٹنے نہیں پایا۔ یہ کسی شاعر نے اپنے انداز میں جو ہے یہ بات بیان کی کہ اس وقت زمین اور آسمان نے بھی دیکھا، فلک اور تمام چرند و پرند اور جتنے بھی اللہ کی مخلوقات، اس سارے لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے گردن کے اوپر چھری چلا رہا ہے۔ آج ہم ہزاروں جانور اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن، اور ہم ایک دعا پڑھتے ہیں کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ میری زندگی، میری موت، میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی، میری نماز، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ آج ہم ہزاروں کے لاکھوں کے جانور اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اندر وہ جذبہ ہے جو جذبہ حضرت ابراہیم کے اندر تھا؟ کیا ہمارے اندر وہ تقوی ہے جو تقوی حضرت اسماعیل کے اندر پایا جاتا تھا؟ ہم غور کر سکتے ہیں۔ اگر میں یہ بات آج یہاں پر کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ اگر بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ اگر ان کو گوشت کھانے کو نہ ملتا تو شاید وہ قربانی بھی نہ کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ آج انہیں گوشت کھانے کو مل رہا ہے اس لیے وہ قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم تھا نماز کے لیے آنے کے لیے بھی تھا نا، نماز کا حکم بھی اللہ رب العالمین نے دیا، پھر ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ روزے کا حکم اللہ کی طرف سے تھا، ہم روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ مسجدیں ویران نظر آ رہی، فجر کی نماز کا وقت دیکھو صرف 4-5 لوگ مسجد کے اندر نظر آتے ہیں۔ اللہ سے اتنی محبت تھی، اللہ کے احکام سے اتنی محبت تھی، تو جس طریقے سے آج ہم شوق سے قربانی کر رہے ہیں اسی شوق سے ہمیں جو ہے نماز بھی پڑھنا چاہیے تھا، اسی شوق سے ہمیں جو ہے روزوں کا اور اللہ کے دیگر احکامات پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہمیں گوشت مل رہا ہے کھانے کو، اس لیے ہم ہزاروں لاکھوں کا جانور جو اللہ کے نام پر قربان کر دے رہے۔ اگر ہمیں کھانے کو نہیں ملتا تو شاید ہی کچھ لوگ ہوتے جو اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کرتے۔ ہمیں نہ تو اللہ سے مطلب ہے، نہ تو دین سے مطلب ہے، نہ تو قرآن سے مطلب ہے، نہ تو نبی کے فرمان سے مطلب ہے۔ ہم کیوں، اگر ہمیں نماز سے نہیں مطلب، روزوں سے نہیں مطلب، تو پھر ہم یہ کیوں ڈھکوسلا ہم یہ کیوں کرتے ہیں کہ ہم قربانی اللہ کے نام پر کر رہے ہیں؟ قربانی بھی تو ہم اللہ کے نام پر نہیں کر رہے ہیں۔
اگر اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہوتے, اللہ کی رضا ہمارے مقصود ہوتی, اللہ کی رضا جو ہے ہمارے سامنے ہوتی, تو ہم پھر اللہ کے ہر احکامات میں ہم پیش پیش نظر آتے. نماز کا حکم اللہ نے دیا تو نماز فجر میں ہماری تعداد زیادہ ہوتی, نماز ظہر اور عصر میں ہماری تعداد زیادہ ہوتی. جب ہمیں نماز روزوں سے نہیں مطلب ہے تو پھر قربانی ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ میری قربانی, میری نماز, میرا مرنا, میرا جینا سب کچھ اللہ رب العالمین کی ہے؟ اس کا مطلب صرف زبانی دعویٰ ہے, دل کے اندر ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے, دل کے اندر ہمیں اللہ کے احکامات سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر اللہ کے احکامات سے لینا دینا ہوتا تو ہم جس طریقے سے, جس شوق سے قربانی کر رہے ہیں, اسی شوق سے ہم مسجد میں بھی آتے, اسی شوق سے ہم نماز بھی پڑھتے, اسی شوق سے ہم اللہ کے حرم احکامات پر عمل کرتے, اور اسی شوق سے ہم اللہ رب العالمین نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ تمام چیزیں ہم چھوڑ دیتے. ہمیں تو شوق ہی نہیں ہے. اور یہ ریاکاری, اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. آج جب ہم قربانی کرتے ہیں اچھے سے اچھا جانور سوچتے لے کر آئے, پوچھا جاتا ہے کیوں لائے؟ بچوں کی خواہش تھی, بچوں کی تمنا تھی, بچے جو ہے ضد کر رہے تھے, اس لیے ہم جو ہے یہ جانور لے کر آئے. بچوں کی ضد کا, بچوں کے شوق کا اتنا خیال ہے, اللہ کی رضا کا کیا ہے, اللہ کی مرضی کا کیا ہے؟ ہم نے تو پوری نیت ہی بدل دی ہے, ہم نے تو پورا ارادہ ہی چینج کر لیا, پھر ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوں؟ ہماری عبادتوں کا, ہماری قربانی کا عالم تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس جو بھی اللہ رب العالمین نے جو شرائط رکھے ہیں اس شرائط کے مطابق جو بھی جانور ہمیں میسر ہوتا ہم لے کر آتے, اللہ کے نام پر ذبح کرتے, اللہ کے نام پر جو ہم قربان کر دیتے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو ہم اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی اصلاح کریں, ورنہ پھر قربانی کا کیا مقصد ہے کہ ہم صرف گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہوتی, اس کے احکامات سے محبت ہوتی, تو پھر ہم اس قربانی کے ذریعے سے اللہ اپنی تقوی جو اپنے دل کے اندر بٹھاتے, اور اس کے بعد نماز روزوں کا ہم اسی طریقے سے پابندی کرتے جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں کرتے تھے, جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہم مغرب کی نماز کے لیے آتے تھے, اسی طریقے سے نماز کے 5 وقت میں ہم سال کے 12 مہینے اور 365 دن ہم مسجد کے اندر حاضر ہوتے. لہذا یہ ڈھکوسلا آپ ہم سے کر سکتے ہیں, انسانوں سے کر سکتے ہیں, لیکن دلوں کی حالت اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے, دلوں کی حالت اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. لہذا ہم اپنے اخلاص کو, اپنی نیت کو جو ہے صحیح کر لیں اور اس کے اندر اخلاص پیدا کر لیں. کوئی بھی عبادت کریں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے, بچوں کی رضا کے لیے نہیں, گھر والوں کی رضا کے لیے نہیں, اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے. ہم جانور کے گردن پر جب چھری چلائیں تو ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو, ہمارا مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا ہو, اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر بٹھانا ہو, کسی دنیا والے کی محبت نہیں, کسی دنیا والے کو دکھانا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. لہذا ہم قربانی کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یاد رکھیں کہ وہ منظر کیا رہا ہوگا کہ جب ایک باپ نے اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلائی ہو. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا دے. ہے کسی کے اندر اتنی ہمت, کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے بیٹے, جوان بیٹے کے سامنے, اور وہ بھی بیٹا اکیلا ہو, بڑھاپے کا سہارا ہو, اور اس کے بعد پھر بیٹے کے گردن پر چھری چلا دیا جائے؟ یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کو اپنے رب سے محبت ہو, جس کو اپنے رب پر یقین ہو, جس کو اپنے رب کے اوپر بھروسہ ہو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل محبت کی انتہا جہاں پر ہو جائے, محبت کا لاسٹ اسٹیج جس کو کہتے ہیں اس کو خلیل کہتے ہیں. یعنی اس سے زیادہ محبت کسی سے نہ ہو, اس سے زیادہ قربت کسی سے نہ ہو. اللہ رب العالمین کو ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت, اس سے زیادہ محبت کسی سے نہیں تھی, اس سے زیادہ قربت کسی سے نہیں تھی. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اللہ کے ہزاروں کروڑوں بندے ہیں, لیکن صرف 2 بندوں کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی کو اور حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا, اور اس کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا. کیوں؟ جتنی بھی آزمائشیں اللہ رب العالمین نے لی, ساری آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے پورا کر کے دکھایا, سارے امتحان پاس کر کے دکھائے, اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا خلیل بنایا. لہذا میرے بھائیو, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق لیں, درس لیں, اور اپنی اصلاح کریں,
اور جو بھی ہم اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے جا رہے ہیں یا کرنے والے ہیں اس کو ہم اخلاص کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اللہ رب العالمین کے نام پر قربان کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے ہر سنت کو اپنانے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔